ملک کے بعض دہشت گرد آ کر ان بے معصوم لوگوں کو مار دیتے. 26 لوگ مارے جاتے ہیں، 17 لوگ زخمی ہوتے. ان 26 لوگوں میں 25 لوگ غیر مسلم بھائی ہیں، صرف ایک مسلمان ہے. ہم منبر رسول سے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت بیان کرتے ہیں. انڈیا کی حکومت یہ جان لے، یہ سن لے کہ ایسے حملوں کی تائید اسلام نہیں کرتا. اسلام اس کی مذمت بیان کرتا ہے، اور اسلام ایسے دہشت گردانہ حملے کے خلاف یہ وعید جاری کرتا ہے کہ ایسے قاتل جہنم میں جائیں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج 2 مئی 2025 بروز جمعہ مسجد سلفیہ اہل حدیث کمپلی وجے نگر ضلع، اس مسجد میں جس عنوان کی وضاحت میں کر رہا ہوں وہ ہے اسلام اور انسانی جان کی حفاظت. اسلام میں انسانوں پر ظلم کرنا اور ان کو ناحق قتل کرنا، اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے. اسلام امن و امان کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اور اسلام کے اندر ہر قسم کی حفاظت، ہر قسم کی سکون، ہر قسم کی امن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اسلام یہ جو لفظ ہے یہ سلامتی سے بنا ہے، اور انسان جب بھی ایمان لاتا ہے، مومن بنتا ہے، تو یہ ایمان جو لفظ ہے یہ امن سے بنا ہے، امن سے ایمان بنا ہے. امن کے معنی ہوتے ہیں امن و شانتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماحول بنائے رکھنا، کسی پر ناحق ظلم نہیں کرنا، کسی کو ناحق مرڈر نہیں کرنا، اور کسی کا قتل نہیں کرنا. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دہشت گردانہ کسی پر حملہ کر کے ناحق معصوم جانوں کو قتل کرو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے پیٹ پر یا اپنے بدن پر خودکش بم باندھ کر کسی معصوموں کی بھیڑ میں جا کر اپنے آپ کو بم بلاسٹ کر کے معصوموں کو مار دو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ایمان کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، کتنے ہی عمل کیوں نہ کرتا ہو. اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاک کر لینا، خودکشی کر لینا اسلام میں سخت حرام ہے، اور ایسا کرنے والا جہنم میں جاتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت کی تلاوت کی. اللہ اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک نفس کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. ایک جان کو ناحق مرڈر کرنا سارے جانوں کو مرڈر کرنے، ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو مرڈر کرنے کے برابر. ایک جان کو مرنے سے بچا لینا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا بنایا قانون ہے، اللہ کا بنایا اصول ہے. انسان کو مارنا تو دور کی بات، انسانوں پر ظلم کرنا تو بہت دور کی بات. اسلام میں
جانوروں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کو اسلام میں منع کر دیا۔ ہاں، چند حلال جانور جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سارے جانوروں کو، اس میں چند حلال جانور ہیں، ان حلال جانوروں کو جائز طور پر آپ اسے ذبح کر کے کھانے کی اسلام اجازت دیا، لیکن ان جانوروں کو بھی ظلم کرنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ بعض لوگ زندے جانور کے پارٹس کو کاٹ لیتے ہیں، جیسے کان کاٹ لیے، جیسے دم کاٹ لیے، جیسے اس کے بدن میں ہول ڈال کر اس کا خون نکال کر پی لیے۔ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اور کسی جانور پر ظلم کرنے، کسی جانور کو ناحق کیا ہے اسے ستانے سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جانور شکایت لے کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور آپ سے لے گا۔ نبی کے زمانے میں ایک اونٹ آیا، نبی کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا اپنے انداز میں۔ اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اس جانور کے الفاظوں کو نبی علیہ السلام نے سنا اور اس کی زبان کو اللہ کے نبی نے سمجھا، اور آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے، بلاؤ اسے۔ بلایا گیا تو نبی نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایتیں کر رہا ہے کہ تم اسے کھانے کے لیے چارہ کم دیتے ہو اور اس پر بوجھ ڈال کر حد سے زیادہ اس پر ظلم کر کے اس سے کام لیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، ورنہ ان جانوروں پر ظلم کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب نہ دے دے، اور اللہ کے پاس ان جانوروں کے بارے میں بھی تم سے پکڑ ہوگی، باز پرس ہوگی۔ اسلام جب جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ دیتا ہے تو انسانوں پر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، ایک بنی اسرائیل کی عورت جو زندگی بھر زنا کرنے والی، جاتے ہوئے راستے میں پیاس لگتی ہے، کنویں میں اتر کر پانی پیتی ہے، باہر آ کر دیکھتی ہے پیاسا کتا تڑپ رہا ہے، وہ بھی زبان باہر نکالے ہانپ رہا ہے، وہ کنویں میں اتر نہیں سکتا، بوڑی میں پانی پی نہیں سکتا، باہر آ نہیں سکتا۔ اس عورت کے دل میں رحم آیا، یہ دوبارہ کنویں میں اتری، اپنے چمڑے کے موزوں میں پانی بھر کر باہر لائی اور اس کتے کو پانی پلائی۔ آگے گئی تو مر گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کتے کو پر رحم کر کے پانی پلانے کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ اس عورت کو جو زانیہ تھی، زنا کر کر گناہ کرتی تھی، اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اللہ اسے جنت میں داخل کیا، صرف کتے جیسے جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ جب اسلام بے زبان جانوروں پر رحم کرنے کے لیے بدلے میں جنت عطا کر سکتا ہے تو کسی انسان کو ناحق مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ آج دنیا کی وہ لوگ جو اسلام سے ناآشنا ہیں، اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کے بارے میں ان کو نالج نہیں ہے، وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ان کا اسلام ان کو یہی سکھاتا ہوگا دہشت گردانہ حملہ کرو، معصوموں کو پکڑ کر مارو، کافروں کو قتل کرو، یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہوگا۔ قرآن اور اللہ کے نبی اور حدیث ان کو یہی شکشا دیتے ہوں گے، یہی تعلیم دیتے ہوں گے، جبکہ اسلام اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام ایسے چیزوں کی مذمت بیان کرتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو کسی معصوم کو قتل کرتا ہے یا کسی معصوم کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے پہلے دو فیصلے ہوں گے، ایک حقوق اللہ کا فیصلہ، ایک حقوق العباد کا فیصلہ۔ حقوق اللہ کے معنی اللہ کے معاملات کا فیصلہ، حقوق العباد کے معنی بندوں کے معاملات کا فیصلہ۔ اللہ کے فیصلوں میں، حقوق اللہ کے معاملے میں جو سب سے پہلا سوال اللہ کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا بول میرے بندے کتنا پڑھا، کتنا چھوڑا، کتنا دکھاوے کے لیے پڑھا، کتنا مجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا وہ خون کے بارے میں، قتل کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا بول میرے بندے فلاں کا مرڈر کیوں کیا، فلاں کو گولی کیوں مارا، اپنے آپ پر بم باندھ کر فلاں کے پاس جا کر بلاسٹ کر کے اس کی جان کیوں لیا۔ اللہ تعالیٰ خون کے قتل کے مرڈر کے بارے میں پہلا فیصلہ کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث، قیامت کے میدان میں مقتول اپنے قاتل کا سر پکڑ کر آئے گا۔ مقتول کسے کہتی؟ جس کا مرڈر ہو گیا، جسے لوگوں نے مرڈر کر دیا، وہ صحیح سلامت رہے گا، لیکن جس نے اس کا مرڈر کیا تھا، قاتل مارنے والا، اس کا سر اللہ مرنے والے کے ہاتھ میں دے دے گا۔ مرنے والا انسان مقتول مظلوم اس قاتل کا سر پکڑے ہوئے اللہ کے دربار میں لائے گا اور کہے گا، اے میرے اللہ، میرے خون کا بدلہ دلا، اس انسان نے مجھے دنیا میں ناحق مرڈر کر دیا تھا، میرے خون کا بدلہ دلا۔ اللہ تبارک و تعالی فیصلے کریں گے قتل کے بارے میں، اور اس انسان سے پوچھیں گے، بول اس کا ناحق مرڈر کیوں کیا؟ کیا جرم تھا اس کا؟ کس گناہ کے بدلے میں اس کا قتل تو نے کیا؟ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بہانہ کرنا بھی چاہے گا، اللہ اس کے منہ کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے منہ کو سیل مار کر اس کے آنکھ کو، اس کے کان کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ اگر وہ انکار بھی کر دے، نہیں اے اللہ میں کیا بھی نہیں کریا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، جن ہاتھوں پیروں کی مدد سے اس نے اس کا مرڈر کیا، یا اللہ اس نے اس کا قتل کیا، یا اللہ اس نے اسے چاقو سے بھونکا، یا اللہ اس نے اس کا گلا کاٹ دیا، اس نے اس کے گلے میں چادر ڈال کر، پھانسی کا پھندا رسی ڈال کر، کس کر اسے نلڈی دبا کر مار دیا، بولیں گے ہاتھ پیر، کہیں جا نہیں سکو گے آپ۔ سب سے پہلا سوال فیصلہ حقوق العباد میں قتل کے بارے میں، مرڈر کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، یہ یاد رکھو، اگر کسی مومن کو، کسی مسلمان کو آپ نے ناحق مرڈر کر دیا، یا کسی بھی جان کو، معصوم جان کو آپ نے مار دیا، ایک انسان کو، معصوم جان کو قتل کرنے میں ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات مل کر اگر کسی ایک انسان کو ناحق مرڈر کرنے کے قتل میں انوالو ہو جائیں، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے جناتوں نے مل کر ایک شخص کا ناحق مرڈر کیا، تو اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا اس کام پر، اس قتل کے جرم میں اللہ پوری دنیا کے انسان و جناتوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنا بڑا غضبناک فعل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کے نبی مثال بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کو مارنے میں پوری دنیا کے انسان انوالو ہو گئے، پوری جنات انوالو ہو گئے، اور سب نے مل کر کسی ایک کو مار دیا، اللہ اس کے قتل کے جرم میں پوری دنیا کے انسان و جناتوں کو اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید سورہ نساء کی 20 پر 9 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگو، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کا جو جملہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو۔ حق کے ساتھ کیسا؟ 3 طرح سے حق کے ساتھ قتل ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص اسلامی حکومت میں کسی کو ناحق مار دیا تو امیر المومنین اس قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کرا دیں گے، اسے بھی کیا ہے، مارنے لگا دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ان النفس بالنفس، ایک نفس کو نفس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے کوئی کسی کا مرڈر نہ کرے، اگر مرڈر کرے گا اسے بھی مار دیا جائے گا۔ اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر یہ حق کے ساتھ قتل۔ نمبر 2، اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی حکومت میں مرتد ہو گیا، کافر بن گیا، تو وقت کا امیر المومنین اسے مار کر قتل کر دے گا۔ یہ حق والا قتل ہے، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے۔ دوسرا حق کا قتل۔ تیسرا حق کا قتل، اگر کوئی شادی شدہ ہو کر کسی ناجائز عورت سے، نامحرم عورت سے زنا کر لیا، تو اسلام میں امیر المومنین اسے زمین کے اندر آدھا گاڑ کر پتھروں سے مار مار کر سنگسار کی موت مارنے کا حکم اللہ نے لاگو کر دیا اسلام کے اندر۔
संसार की मौत, ये हक का कत्ल, ये उसके जुर्म, उसके गुनाहों की सज़ा, ताकि दुनिया में संसार की मौत लेकर मर गया तो क़यामत में अल्लाह ताला जिना जैसे गुनाहों की सज़ा से उसे बचा लेगा। ये 3 हक के कत्ल। नंबर 1, किसी को मारा नाहक तो इसे भी मार दिया जाएगा। नंबर 2, इस्लाम कबूल करके मुर्तद हुआ तो कत्ल कर दिया जाएगा। नंबर 3, शादीशुदा होकर अगर जिना किया, रेप किया तो अल्लाह ताला इसे क्या है, ज़मीन में गाड़ कर मार। ये हक के कत्ल। इनके अलावा किसी को नाहक मर्डर मत करो। किसी को नाहक मर्डर करना, कत्ल करना इस्लाम में सख्त जुर्म है। अगर कोई आदमी खुदकुशी करता है, अपने आप को हलाक करता है, आज बच्चे टेंशन में आकर एसएलसी का रिजल्ट फेल हो गया या बड़े डिग्री का MBBS का नीट का एग्ज़ाम फेल हो गया, अब माहौल में कैसा सूरत ले को जीना, गए इस वक्त नदिया में कूद जाते, या नहीं तो अपने घर के बेडरूम में फंके को क्या भी कपड़ा लटका इस वक्त फांसी डालने मर जाते, या चूहे मारने की दवा या कौन सी भी पॉइजन लिए पी लिए मर गए। इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जिसने खुदकुशी किया जन्नत हराम करके अल्लाह जहन्नम वाजिब उस पर कर देगा। नबी के ज़माने में एक शख्स था जो मुसलमानों की तरफ से लड़ता था, मुसलमानों के सफ़ों में खड़कर बहुत बहादुरी से लड़ता था। सहाबा ने जाकर कहा, अरे अल्लाह के नबी, ये इंसान क्या बहादुर है, क्या तलवार चलाता, क्या लोगों को मारता, इन्हें बहुत ज़बरदस्त लड़ता इन्हें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में बोले, ये जहन्नम में जाएगा, ये इंसान जहन्नम में जाएगा। जब नबी ने कह दिया तो फाइनल बात, अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते, अल्लाह ही की तरफ से बोलते। जब अल्लाह ताला इस इंसान के बारे में जहन्नम बोल दिया तो सहाबा को समझ में नहीं आई। एक तो मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाला अपने आप को मुसलमान बोलता है, मुसलमानों की तरफ से लड़ता है, इस्लाम की दिफा में जंग कर रहा है, और फिर भी जहन्नम में जाएगा। कैसे जाएगा ये इंसान जहन्नम में? पूरे जंग में एक सहाबी उनका फॉलो करे, उनका पीछा करे, देखेंगे ये जहन्नम में कैसा जाएगा। सारे जंग में लड़ा, कई एक को मारा, उससे जख्म लग गए, बहुत जख्मा लग गए, जंग खत्म हो गई। वो इंसान जख्मों से तड़प रहा था, उसे यकीन हो गया था काफ़ी देर के बाद तड़प कर मैं मर जाऊंगा। अब हद से ज़्यादा देर तक तड़प को कहीं मरना, इसीलिए एक लंबा नेज़ा पड़ा था, वो नेज़े की अनी अपने फसलियों के बीच में, पेट के ऊपर, सीने के नीचे फसलियों के बीच में रख लिया, और वह नेज़ा अपने आप को घोंप लेकर क्या है उसके ऊपर गिर को अपने आप को हलाक कर ले मर गया। अब मरतुज कथे बहुत देर के बाद तड़प को कहीं मरना, जल्दी मर गए तो जरा दर्द से छुटकारा पातू ना गए, तो ये हरकत करे। वो सहाबी देखे और आकर नबी को बोले, अरे अल्लाह के नबी, उस इंसान ने जो सारे जंग में कई एक को मारा लेकिन आखिर में अपने आप को नेज़ा सीने में घोंप कर अपने आप को हलाक करके मर गया। अल्लाह के नबी कहते हैं उसका यही अमल उसे जहन्नम में लेकर जाएगा। जो खुदकुशी कर ले मरिया, उन्हें अल्लाह की दी हुई मौत तक सब्र नहीं करया, अल्लाह की दी हुई मौत से पहले अपने आप को जो हलाक करया, यही उसका काम उसे जहन्नम में लेकर गया। नबी के ज़माने में मुसलमानों की हिमायत में इस्लाम की खातिर जंग करने वाला भी खुदकुशी करे जहन्नम में जा रहा। आज के ज़माने में खुदकुशी करे क्या जन्नत में जाता? उन्हें इस्लाम ऐसे चीज़ों की मज़म्मत करता है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान बोलकर आतंकवादाना हमले करे, चाहे अपने आप को मुसलमान का नाम रखकर किसी को नाहक मार दे या अपने आप को उड़ा दे, इस्लाम इस बात की मज़म्मत करता है वह जहन्नम में जाएगा। वो मुसलमान होगा नाम का, लेकिन वह जहन्नमी है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी का फरमान कहता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की 3 नंबर आयत में कहता है, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी नफ्स को नाहक कत्ल मत करो मगर हक के साथ कत्ल करो। किसी नफ्स को नाहक किसी को मत मारो, किसी का मर्डर मत करो, किसी का खून मत बहाओ। सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, हदीस नंबर 6864 6860 पर 4। ये हदीस क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, एक मोमिन ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में बहुत कुशादगी में रहता, अल्लाह के बड़े बड़े आफराओं से मिलते रहती,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت اسلام کی کشادگی، ایمان کی کشادگی، ثواب ہی ثواب وہ بہت حاصل کرتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے. کب تک؟ جب تک وہ انسان کسی کا ناحق مرڈر نہیں کر دیتا. اگر اس نے کسی کا ناحق مرڈر کر دیا، اسلام میں کتنے وسعتاں، کتنے انعامات، کتنے اکرامہ اللہ کی طرف سے مل رہے تھے، وہ سارے انعام و حقدار اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور وہ انسان جہنم میں جائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں خطبہ آپ علیہ السلام پڑھے، حج کرے. اس حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ ایک خطبہ دیے. اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، زندگی کا آخری خطبہ. اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1753 نمبر کی حدیث، 1739 نمبر کی حدیث صحیح بخاری، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام کہتے ہیں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اے لوگوں سنو سنو، دنیا والوں سنو، بے شک ایک مسلمان کا اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اللہ نے حرام کر دیا کسی دوسرے مسلمان پر یا سارے دنیا والوں پر. ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون بھی نہیں بہا سکتے آپ، اس کا مال بھی نہیں لوٹ سکتے، اس کی عزت بھی نہیں کاٹ سکتے. اس کے قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی عزت اچھالنا اتنا حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج جمعہ کا دن حرمت والا دن ہے، سارے دنوں میں جمعہ کا دن جیسے حرمت والا دن ہے، کہ وفی شہرکم ھذا، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، وفی بلدکم ھذا، جیسے یہ مکہ مکرمہ حرمت والی جگہ ہے، بلد الحرم ہے، حدود حرم ہے، جیسے یہ جمعہ کا دن حرمت والا، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا، جیسے یہ مکہ کی زمین حرمت والی، جیسے ان چیزوں کو اللہ حرمت والا بنایا، اسی طرح ایک مسلمان کا مال حرام، اس کی جان حرام، اس کی عزت حرام. کوئی انسان اس کے جان، مال، عزت کو نیلام نہیں کر سکتا. سورہ انعام آیت نمبر 151 اللہ کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اس بات کی تاکید تمہیں کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ اس بات کی وصیت کر رہا تم نہ کسی کا ناحق مرڈر مت کرو، کسی کو ناحق مت مارو، اللہ اس بات کی وصیت کر رہا تم نہ. لعلکم تعقلون، اگر ذرہ بھی عقل ہے اللہ کی وصیت کو سمجھو، اللہ کی نصیحت کو سمجھو. سورہ فرقان کی 60 نمبر آیت میں، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. اب تک 4 جگہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا. بار بار اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے، کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق مرڈر مت کرو، ناحق مرڈر مت کرو، کسی کو مت مارو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، 40 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کتاب الایمان میں، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اجتنبوا 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیں گے. 7 ہلاک کرنے والے گناہ، برباد کرنے والے گناہ، ان میں کا ایک گناہ کون سا ہے؟ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق مرڈر کرنا، یہ انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا گناہ. اگر جیسے ہی آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گا اسی دنیا میں. آج کل لڑکیوں کو شادیاں کر کے لے جاتے ہیں اور جہیز کے نام پر ان پر ظلم کرتے ہیں. اگر انہیں نہیں لئی، پیٹرول چھینک کو انگار لگا مار ڈالتی ہیں. کیا سمجھتی ہیں؟ ہمیں بہت بڑا کام کر ڈالے رہے، یا نہیں تو اسے مار 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 کو اتنا مارتی جان سے مر جاتی بیچاری. اسے ہو نہ کہ تو کیا تو بھی ساڑی کی پلو کی لپٹ کو فین میں ٹنگا کو جھوٹا رپورٹ لکھاتی، انہیں خودکشی کر لے مر گئی. اے ظالموں،
اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنی بیویوں کو ناحق مارنے والوں، قتل کرنے والوں، کان کھول کر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جرم کی سزا جہنم رکھا ہے اگر تم توبہ کے بنا مر گئے تو۔ توبہ کے بنا مر گئے تو اللہ اس جرم کی سزا جہنم رکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں 90 پر 9 مرڈر کرنے والا، قتل کرنے والا، 100 قتل پورے کیا۔ کسی غلط انسان سے فتویٰ پوچھا، غلط فتویٰ بتایا تو اس کا بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر لیا۔ اس کے بعد اس انسان کو صحیح انسان نے صحیح فتویٰ دیا کہ تم اگر اس زمین کو جاؤ جہاں اللہ دعائیں قبول کرتا، حرمت والی جگہ، حدود حرم، اللہ تعالیٰ وہاں تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، تم نہ ضرور معاف کرے گا۔ معافی مانگنے کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں مر گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا اس کی زمین ماپنے۔ وہ گناہوں کی زمین سے قریب مرا تھا، نیکیوں سے زمین سے دور مرا تھا، لیکن اللہ نے کہا اے زمین تو آپس میں سکڑ کر چھوٹی ہو جا۔ نیکیوں کی زمین جہاں پر توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ مقدس زمین اس کے لیے چھوٹی ہو گئی، گناہوں کی اس کی بستی سے وہ دور مرا تھا۔ پھر اللہ رحمت کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حکم دیا اور اسے خالی توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اللہ اسے معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ 100 قتل کرے اس والے کو بھی اللہ معاف کر سکتا تو آپ کو بھی معاف کر سکتا، لیکن جان بوجھ کر قتل نہیں کرنا۔ انجانے میں کیا کہ گناہ ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لو، لیکن اسلام میں کسی کو مارنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی جان لینا سخت مذمت ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، ہلاک اور برباد کرنے والا گناہ ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث 1390 پر 6 نمبر کی حدیث، 1396 نمبر کی حدیث، زوال الدنیا احون عند اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کو قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری دنیا کو ہلاک کرنا آسان ہے، اللہ کی نگاہ میں ایک مسلمان کو قتل کرنا وہ اتنا بڑا مشکل اور وہ اتنا بڑا سخت ترین عمل ہے اللہ کی نگاہ میں، بہت ہی بڑا کٹھن اور بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ساری دنیا ہلاک ہو جائے اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن کسی انسان کو کسی نے مار دیا تو یہ جرم اللہ کی نگاہ میں بہت غضبناک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ امام نووی بیان کرتے ہیں ناحق قتل کرنے والا یہ جہنم میں اللہ کی غضب لے کر جائے گا۔ اس کی دلیل کیا؟ سورہ نساء کی 90 پر 3 نمبر کی آیت ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کی غضب اس پر نازل ہوگی، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک عذاب اللہ جہنم میں تیار کر رکھا ہے۔ 4 عذابات۔ نمبر 1، کسی کا ناحق مرڈر کرے مسلمان کا خاص کر تو وہ اس پر اللہ کی غضب نازل ہوگی۔ نمبر 2، اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نمبر 4، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ ناحق مرڈر کرنے والا، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام انسانی جان کی حفاظت چاہتا ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی ٹیم لے کر نکلے مدینے سے مکے کی طرف۔ کیوں نکلے؟ عمرہ کرنے کا ارادہ تھا نبی کا، سارے صحابہ کی جماعت لے کر نکلے عمرہ کی نیت سے، لیکن اہل قریش مکہ کے سردار کو جب پتہ چلا تو وہ مکے کے باہر کافی دور نبی کو صحابہ کو روک دیے، نہیں آنا تمہیں مکے میں، نہیں آنا عمرہ کرنے، ہمیں نہیں بلا لیتے تم نا۔ یہاں تک کہ مکے والے وہاں پر آئے، سارے صحابہ کو غصہ آ گیا، ہمیں خالی عمرہ کرنے جا رہی، یہ لوگ عمرہ کرنے سے منع کر رہی، اے اللہ کے نبی ہم ان مکے والوں پر چڑھائی کریں گے، جہاد کریں گے، مار دیں گے۔ نبی نے کہا خبردار، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی ناحق خون نہیں بہائے گا، کوئی قتل و غارت گیری نہیں کرے گا، بات کرنے دو، ان کو بلائے بات کرے۔ وہاں پر مکے والے اور مدینے والوں کے بیچ میں چند معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو اسلام میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ
हुदैबिया के मुकाम पर एक सुलह हुई और उसमें कंडीशन हुए आप इस साल नहीं आएंगे, नेक्स्ट साल आएंगे तो तलवार क्या है, हथियार के बिना आएंगे, अगर हथियार लेना जरूरी रहा तो मियान के अंदर रखकर आएंगे और अपने साथ अपने जानवर अपने बच्चों को लेकर आएंगे वगैरह वगैरह, बहुत कंडीशन। और आपका कोई मक्के का आदमी मदीना आ गया तो वापस करना होगा, मदीने का कोई आदमी मक्के को आया तो हमें वापस नहीं करते। ऐसे बहुत सख्त कानून बनाए। अल्लाह के नबी हर बात को बोले ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। साहबा बोले अत्ता दब को इनके सख्त कंडीशन को हूँ बोलने की ज़रूरत क्या? अरे अल्लाह के नबी क्या ज़रूरत है? नबी ने कहा इस्लाम में क़त्ल व गारत गिरी खून रेज़ी अल्लाह नहीं चाहता। इस सुलह हुदैबिया में बहुत बड़ी हिकमत है, अल्लाह का यही हुक्म है, चलो हम वापस चले। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी ने क़त्ल व गारत गिरी को तरजीह नहीं दिया, आप उनको लेकर वापस चले गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सही बुखारी के अंदर एक जंग में सहाबा इकराम के हाथों एक औरत का कत्ल हो गया। जिस तरह मुसलमानों की खिदमत करने के लिए औरतें मरहम पट्टी करने, जख्मियों को पानी पिलाने आती हैं, काफिरों की भी औरतें आती थी। अचानक गलती से एक औरत का कत्ल हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आप इतने नाराज़ हुए, इतने गज़बनाक हुए। उस औरत की लाश के पास खड़े होकर आप कह रहे थे मा कानत हाज़िही लितुक़ातिल, ये औरत जंग का हिस्सा नहीं थी, ये औरत जंग लड़ने के लिए नहीं आई थी। किसने इसका मर्डर किया, किसने इसको कत्ल किया? आप अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये हदीस सही बुखारी 3015 नंबर की हदीस है, 3015 नंबर की हदीस है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रातों को भेष बदल कर गलियों में जाते थे। कोई भूखा मर रहा क्या, किसे तो भी हाजत है क्या, किसे क्या ज़रूरत है क्या, देखने के वास्ते जाते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन एक घर से आवाज़ आई और औरत क्या है, तड़प रही, मर्द बेचैन है, डिलीवरी का टाइम आ गया, कौन भी खिदमत करने नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब सुने, सीधा अपने घर गए उम्मे कुलसूम और बोले कि अरे कुलसूम तुम जल्दी जल्दी तैयार होकर आ जाना, आओ सीधा जाकर एक औरत की ज़चकी करना है। ये कुलसूम कौन है? हज़रत अली इब्न अबी तालिब की बेटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दामाद हज़रत अली के दामाद हज़रत उमर नबी अलैहिस्सलाम के ससुरे लिए कुलसूम को चंद कपड़े लिए, कहीं वहाँ पर उस औरत की क्या है, ज़चकी हो गई। बाहर आकर कुलसूम उनकी बीवी, उमर बिन ख़त्ताब की बीवी कहती है अरे अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे दोस्त को बोलो उनको लड़का हुआ है। जैसे ही उम्मे कुलसूम ने कहा अरे अमीरुल मोमिनीन, तब क्या है, उस इंसान को पता चला कि जो आदमी भेष बदल कर मेरे घर आया है, अपनी बीवी को लाया है हेल्प करने, वो कोई दूसरा नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन, हमारे बादशाह है, हमारे अमीरुल मोमिनीन है। एक जान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के बराबर। और उमर बिन ख़त्ताब तहज्जुद की नमाजों में उठकर रो रो कर अल्लाह को ये कहा करते थे, ये बोला करते थे, मेरे अल्लाह दरियाए फुरात के किनारे अगर एक बकरी भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई तो क़यामत के दिन उस बकरी के बारे में तू मुझसे सवाल करेगा। बाज़ रिवायतों में कुत्ते का जुमला है, ऐ अल्लाह दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन तू मुझसे सवाल करेगा, क्योंकि वो दरियाए फुरात मेरी हुकूमत के दायरे के अंदर आता है। मेरी हुकूमत के दायरे में अगर कोई प्यासा मर रहा, अगर कोई भूखा तड़प रहा, अल्लाह उससे मरने से पहले उमर को गैब से वहां तक पहुंचा दे ताकि उसके हलक में पानी डाल कर उसकी जान बचा ले। वरना अगर वो मर गया तो तू क़यामत में मुझे पूछेगा, अरे उमर जब तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी हुकूमत करने की, तेरे हुकूमत के दायरे में वो कुत्ते मर रहे थे, वो बकरियां मर रही थी, वो इंसान मर रहे थे, और तू क्या कर रहा था? बादशाह बन को बैठा था अपने घर में, देख तेरी हुकूमत में कुत्ते मर रहे थे, बकरियां मर रही थी, इंसान तू क्या कर रहा था? मुझे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह वो लोग मरने से पहले मुझे वहां तक पहुंचा दे ताकि उनके हलक में पानी डाल कर उनकी जान बचा लूं और क़यामत के दिन तेरी पकड़ से बच सकूं। मेरी हुकूमत मुझे अच्छी तरह से करने की तौफीक दे अल्लाह, तेरी मदद के बिना मैं ये हुकूमत नहीं चला सकता। अल्लाह ऐसा रोते थे, अल्लाह से दुआएं करके मांगते थे।
میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نہجُ البلاغہ ایک کتاب ہے سیرت کی۔ حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں اس کے اندر ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب کی ایک لوہے کی زرہ گم ہو گئی، اور وہ لوہے کی زرہ ایک یہودی کو مل گئی، حالانکہ وہ لوہے کی زرہ حضرت علی بن ابی طالب کی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ لوہے کی زرہ میری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یہ لوہے کی زرہ تمہاری ہے؟ کوئی گواہ نہیں تھے، کچھ بھی گواہ نہیں تھا، کوئی پروف نہیں تھا۔ تو وہ یہودی کہہ رہا تھا یہ تو میری ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ تیری ہے، لے لو۔ جب وہ یہودی گھر گیا، اس نے سوچا کہ یہ کیسا اسلام ہے، اگر ان کے پاس پروف نہیں، ثبوت نہیں، تو فیصلہ چاہے اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اسلام اتنا انصاف والا مذہب ہے۔ ارے وہ تو ان کے داماد تھے، حضرت علی نبی کے داماد تھے، چاچا کے بیٹے تھے، پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ حقیقت میں یہ تو زرہ انہی کی تھی، میں قبضہ کر لینے جھوٹ بول رہا تھا، گواہ نہیں رہنے کی وجہ سے اپنوں کے خلاف فیصلہ کر کے میرے حق میں دے دیے۔ اس کے دل میں یہ بات اتنی پسند آیا اور وہ لوہے کی زرہ واپس کر کے بولا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنا پیارا مذہب مجھے کبھی نہیں معلوم تھا، اس مذہب کے اندر ایسا انصاف چلتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، سارے صحابہ کو لے کر مکہ جب فتح ہو گیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے مشرکین مکہ جو نبی کو مارنے والے، نبی کو ستانے والے، مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے، کئی صحابہ کا مرڈر کرنے والے، کئی صحابہ کو شہید کرنے والے، کئی صحابیات کو مارنے والے، ایسے ظالم، ایسے قاتل نبی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے، اپنے آپ کو نبی کے حوالے کیے ہوئے، شرمندگی سے آنکھیں نیچے کر کے کھڑے تھے۔ نبی اگر چاہتے ایک ایک کلیاں کی تلوار گردن لے اڑاؤ جی کا تو آرڈر دے سکتے تھے، لیکن نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کیا کیا؟ نبی نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ مرڈر کرنے والے انہوں بدلے میں ان کو مرڈر کر کو مار سکتے تھے، نبی قتل غارت گیری کو ترجیح نہیں دیے، نبی نے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنے کی ادا کئی لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ ایک مرتبہ ایک راستے میں نبی جا رہے تھے میدان جنگ سے، دھوپ تھی، پہاڑ تھا، چھوٹے چھوٹے وہاں جھاڑاں تھے، نبی علیہ السلام ایک جھاڑ کے نیچے اپنی تلوار لٹکا سو گئے، سارے صحابہ جہاں جہاں چھو تھے وہاں دور 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 چلے گئے، نبی کے آزو بازو کون نہیں آتا۔ ایک کافر آیا، تلوار نکالا، نبی کو اٹھایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے مار دوں گا۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے سنے، مسکراتے دیکھے، اس نے کہا من یمنعک منی، بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ نبی نے کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ لفظ اللہ سننا تھا، دل میں ہیبت طاری ہو گئی، ہاتھاں کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی۔ اب نبی وہ تلوار لے بولے من یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اب بول۔ کون بھی نہیں بچاتے، میں تم نہ مرڈر کرنے آیا تھا، قتل کرنے آیا تھا، بدلے میں تمہیں بھی مجھے مار ڈالو برابر ہوتا، لیکن نبی کیا کرے؟ جہاں میں تجھے معاف کرتا ہوں نہیں مارتا۔ نبی چاہتے تو جانی دشمن کو مار سکتے تھے، لیکن نبی نہیں مارے، معاف کرے۔ نبی کا یہ معاف کرنا اس انسان کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مسلمان ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ ذمی کسے بولتے ہیں؟ اسلامی حکومت میں ٹیکس پے کر کو رہنے والا غیر مسلم، ایک ذمی بولتے ہیں اسے، ذمہ دیتے ہوئے رہنے والا ذمی کافر، اسے کیا ہے ایک مسلمان قتل کر ڈالا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو فوراً اسے پکڑ لے کر آئے اور بولے ذمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیا، اور تجھ جیسے قاتل کو اسلام قتل کر دیتا ہے۔ ایک کافر کو مارنے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے اس مسلمان کو مار کر ہلاک کرا دیا، مار دیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، صحیح بخاری
3166 نمبر کی حدیث، 3160 پر 6 نمبر کی حدیث، 3166 نمبر کی حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں من قتل معاہدن، اگر کوئی کسی معاہدے کرنے ذمہ دے کر اسلامی حکومت میں رہنے والے کافروں کا قتل کرتا ہے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو جو ٹیکس پے کر کے رہ رہا، معاہدہ کر کے رہ رہا، اسے مار ڈالا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَيْسَرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو 40 سال کی دور کی مسافت سے سنگائی دیتی ہے۔ ابھی 40 سال سفر کرنے کے بعد جنت آتی، وہ اتنی دور سے جنت کی خوشبویاں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی کافر کو کوئی مسلمان ناحق مار دیا، اللہ اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام کر دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مصر کا گورنر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو بنائے تھے۔ مصر کے گورنر تھے، مصر کے بادشاہ۔ ہوا کیا، ایک بار مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، سارے لوگوں کے بیچ میں رننگ ریس کا ایک مقابلہ چلا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، اس رننگ ریس میں حصہ لیا، لیکن اس رننگ ریس میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بیٹے کو ایک عیسائی نوجوان ہرا ڈالا۔ رننگ ریس میں عیسائی پہلے آ گیا، گورنر کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا ہار گیا۔ ہارتے ہی غصہ آیا، میں بادشاہ کا بیٹا منجے ریسنگ میں ہراتا، تو پکڑا، سوچ اسے کیا کرا، کوڑے لے پورے ادنا کے بیچ میں مار ڈالا۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا بیٹا۔ اس کا باپ کو پتا چلا میرے بیٹے کو بادشاہ کا بیٹا ناحق مارا، تو گئے سنوائی لے کر گورنر کے پاس۔ انہوں سن کو بچے لڑے رہنگا، چپ کے رہ گئے۔ سیدھا مدینے کو آیا اس کا باپ، حضرت عمر بن خطاب کے پاس شکایت کریا، اے عمر بن خطاب، اسلام میں انصاف ہے، میرے بیٹے کو انصاف دلائیے، میرا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا رننگ ریس کر رہے تھے، میرا بیٹا جیتیا، خالی ہاریا نہ کہ تو پکڑ لے مار ڈالیا، میرے کوڑوں کا بدلہ دلاؤ میرے بیٹے۔ بلا بھیجے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو بھی بلائے، ان کے بیٹے کو بھی بلائے، اور کوڑا دے کر بولے اے فلاں مجرم، اے عیسائی بھائی، یہ لو وہی سچ اس کے پیٹ پر مارو جیسا اس نے تجھے مارا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو بولے تمہیں کیا کر رہے تھے؟ اے عمر بن الخطاب، اے امیر المومنین، میں انصاف کرتا تھا، وہ کرتا تھا، وہ وہاں کی بات، یہاں عمر کا کوڑا چلیں گا، عمر کا، وہ تمہاری ذمہ داری تھی، تمہیں وہاں مار کو انصاف کر لینا تھا، تمہیں نہیں کرے، یہاں پر عمر کا کوڑا چلیں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا اضرب ابن الاکرمین، اشراف والے بیٹے کو مارو، سارے مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا کر کے مارو، مار کر اس کا بدلہ دلائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے انصاف۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، یہ الفاروق لابن الجوزی کی کتاب 61 نمبر پیج کا واقعہ ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج یہ خطبہ جمعہ کا ٹاپک بنانے کی وجہ کیا؟ اسلام اور انسانی جان کی حفاظت۔ یہ بنانے کی وجہ کیا؟ آج سے چند دن پہلے 22 اپریل کو، آج 2 مئی ہے، 22 اپریل کو 10 دن پہلے 2025 22 اپریل کو پہلگام کشمیر کے ایک ہلس، ایک پہاڑی علاقے پر ایک آتنکوادی حملہ ہوتا ہے۔ پڑوس ملک کے بعض دہشت گرد آ کر ان بے معصوم لوگوں کو مار دیتے ہیں، 26 لوگ مارے جاتے ہیں، 17 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ ان 26 لوگوں میں 25 لوگ غیر مسلم بھائی ہیں، صرف ایک مسلمان ہے۔ ہم منبر رسول سے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ انڈیا کی حکومت یہ جان لے، یہ سن لے کہ ایسے حملوں کی تائید اسلام نہیں کرتا، اسلام اس کی مذمت بیان کرتا ہے، اور اسلام ایسے دہشت گردانہ حملے کے خلاف یہ وعید جاری کرتا ہے کہ ایسے قاتل جہنم میں جائیں گے، اور ہم کہیں گے آپ ایسے دہشت گردوں کو پکڑ کر مار دیجئے۔ کسی غیر مسلم کو مارنا بھی اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے،
اور ناحق مارنے والے کو اگر اسلامی حکومت رہے گی تو اسے مار دیا جائے گا، اگر وہ اسلامی حکومت یہاں نہیں ہے بچ گیا تو اللہ کی جہنم میں وہ جائے گا۔ ہم ایسے قاتلانہ حملے کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ خود بھی امن سے رہو، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو، خود بھی امن و شانتی اپنے ماحول میں بنائے رکھو اور دوسروں کو بھی امن و شانتی سے جینے دو۔ اگر کوئی کسی پر ناحق ظلم کرے گا، مارے گا، اسلام اسے برداشت نہیں کرے گا، اسلام اس کی مذمت بیان کرے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امن و شانتی کے ساتھ ماحول میں جینے اور اس ماحول میں ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کی مدد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر ظلم و بربریت سے، ہر ناچاخانہ حملوں سے، ہر قسم کے جھگڑے فتنے فسادوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ہندوستان میں سارے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، اللہ ان کے جانوں کی، مالوں کی، عزت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی اور فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح ہدایت اللہ نصیب فرمائے۔ اسلام کو سمجھنے کے بعد امن و سکون سے رہنے اور امن و سکون کا ماحول بنائے رکھنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔